ظاہر بات ہے یہ دعا ہمیشہ مانگا کرے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی وقت میرے عزیزو یہ یاد رکھیے، اس بات سے غافل نہ ہونا کہ اللہ نہ دیکھ رہا۔ فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ مومن یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ چھپ کر برائیاں کرو گے اور اللہ نہ دیکھے، اللہ کو پتہ نہیں چلے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ کو آپ کے ایک ایک عمل کا پتہ ہے، اور قیامت کے دن جتنی خیریں آپ نے کی ہیں ہر ایک نامہ اعمال آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ جتنے شرور کے اندر آپ نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے قیامت کے روز اس کا بھی پتہ چلے گا۔ ہر وقت یہ بات سوچتے رہیں کہ قیامت میں ہمارا کیا بنے گا، اللہ تعالی کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے، ہماری اعمال کیا ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار کر رہا ہے یا نہیں؟ آیا ہماری اعمال ایسے ہیں بھی کہ جس سے ہم اللہ کا سامنا کر سکیں؟ آیا ہم اس عمل کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا ہر معاملہ میرے عزیز اللہ کے سپرد کریں۔ جو اس تصور سے ہی ڈرتا رہے گا، یاد رکھیے میرے عزیزو، تو اسے دو جنتوں کی اللہ رب العالمین نے بشارت دی۔ کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، فرمایا جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی زندگی میں قرآن مجید کی خاطر بہت تکالیف اٹھائی، انہیں خلق قرآن کے مسئلے میں اتنے کوڑے مارے، اگر میرے عزیزو کسی ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو اسے بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا۔ لیکن کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہر معاملہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا ہر معاملہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، تو پھر میرا عزیزو اللہ نے انعام کیا دیا؟ فرمایا کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تجلیات کا دیدار نصیب کیا۔ اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ نصیب۔ کیا ہے کہ جب بھی آپ اپنے معاملے کو اللہ کے ہاں سپرد کرو گے، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرے، اللہ کے لیے رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ سے مانگے یا اللہ یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، یا الہ العالمین تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ اور پھر میرے عزیزو یہ دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو کوئی اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے گھر ایک مرتبہ چور گھس گئے، تو آپ کے گھر سے چادر لے کر وہ چور بھاگنے لگے، تو اس کی آنکھیں جو تھی چور کی، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ آواز آئی کہ اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ کیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دو بہت خاص دوست ہوتے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے دوستی لگا لے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ سے دوستی لگائے گا اللہ پھر اس کی بھی مدد اور نصرت کرے گا۔ تو یہ ہے میرا عزیزو، جب بندہ اللہ کا ہو جائے، جو لوگ اللہ کے بن جاتے ہیں تو ان کی چیزوں میں بھی برکت آ جاتی ہے،
کیوں؟ صحبت کی تاثیر میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ محمود غزنوی ایک عظیم الشان بادشاہ اور بڑے اللہ والے گزرے ہیں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر حضرت خواجہ ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محمود غزنوی کو اپنا ایک کرتا دیا اور یہ بات کہی کہ جب بھی اے محمود کسی بھی مشکل تمہارے سامنے پیش آ جائے، کوئی بھی مشکل ہو، تو اس کے صدقے دعا کرنا، اللہ انشاءاللہ کام میں آسانی فرمائیں گے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو سومنات کے مندر کو فتح کرنا تھا، تو اس فتح ہونے میں بہت سی مشکلات تھی سامنے۔ تو ایک دن انہوں نے اس کرتے کی صدقے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس مندر کے فتح کرنے میں بہت سی آسانیاں پیدا فرمائی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ محمود غزنوی نے اس مندر کو فتح کیا، سومنات۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی کرتے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس مندر کو فتح کیا۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا جواب سنے۔ اور میں حضرت خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تو نے کرتے کی قدر نہ کی، اگر تو ساری دنیا کا فاتح بننے کے لیے دعا کرتا تو یہ بھی اللہ رب العالمین تیری اس دعا کو قبول فرما۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ آپ ایک مرتبہ تو اللہ کے ہو کر دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد تو کرے۔ ہم بدلہ لینے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کبھی یہ بدلہ اللہ کی طرف تو پیش کرے کہ اے اللہ میری طاقت ہے، اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی ہے، میں اس فلاں شخص سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اے اللہ وہ تیرا ہی بندہ ہے، تو ہی اس سے بدلہ لے لے میری جگہ۔ وہ افوض امری الی اللہ، پھر دیکھیں اللہ کیسے تمہاری مدد کریں گے اللہ، اور اللہ رب العالمین آپ کے دشمن سے کس طرح کس انداز میں بدلہ لے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔